نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائے جان محمد مسجد لاہوری محلہ سے آپ سامعین اور ناظرین سے مخاطب ہے. خصوصاً وہ جو درس نظامی سے دلچسپی رکھتے ہیں. آج ہم درس نظامی کا یہ کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں تو دور جدید کے تقاضاؤں کو دیکھتے ہوئے یہ چاہا کہ اس کو اسباقوں کی صورت میں وہ آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں. تو درس نظامی کی یہ مشہور کتاب ہے میبزی، یہ فلسفہ کی کتاب ہے، ہدایت الحکمت کی شرح ہے. تو آج ہم اس کو شروع کریں گے. یہ میر حسین بن معین الدین میبزی کی جو کتاب ہے میرے پاس مکتبہ رشیدیہ کا ایک نسخہ ہے. تو ہم سب سے پہلے اس کی عبارت پڑھیں گے. کیلو کال سے بچتے ہوئے کوشش کریں گے کہ یہ کتاب جو ہے دقیق ہے اور غیر مانوس کتاب ہے. تو کوشش کریں گے کہ اس کے متن کو حل کریں اور کیلو کال سے اور زیادہ سوالات وغیرہ سے ہم بچیں، کیونکہ وہ نیچے کی کتابوں میں پڑھ کے آ گئے. اب جب ہم میبزی کو شروع کریں گے تو کوشش کریں گے تو اس کی جو ہے وہ عبارت کو ہم حل کریں. تو سب سے پہلے میں عبارت پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایۃ امر من لدیہ وکل شیء یعود الیہ لہ الحمد علی ما انعم علینا سوابق النعم ولواحقها والحم الینا حقائق الحکم ودقائقها والصلاة على جميع الأنبياء والأولياء خصوصا على نبينا محمد محدد جهات العدالة وخاتم فص الرسالة وعلى آله الواصلين وأصحابه الكاملين. ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا. الہدایت امر من لدیہ. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہے. ہدایت مصدر ہے، ہدیون بھی مصدر آتا ہے، الہدایت بھی مصدر اس کا آتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ يَعُودُ إِلَيْهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مضاف الیہ ہر ایک چیز. یعود الیہ عاد یعود کی معنی ہے رجوع کرنا. وَكُلُّ شَيْءٍ يَعُودُ إِلَيْهِ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گی. ہر ایک چیز الیہ اسی کی طرف رجوع کرے گی. لہ الحمد اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. علی ما انعم علینا سوابق النعم بنا بر اس کے ما انعم جو اس نے انعام فرمایا. انعم یہ باب افعال سے انعام سے ہے، انعم اکرم کے وزن پر. سوابق یہ سابق کی جمع ہے گزشتہ. نعامی یہ نعمت کی جمع ہے. وَلَوَاحِقَهَا یہ لواحق لحوق سے ہے، لواحق بعد میں آنے والی، پیچھے آنے والی. وَأَلْحَمَ یہ الحم الہام سے ہے، القاء کرنا. الینا والحم الینا حقائق الحکم حقائق یہ حکمت سے. حکم یہ حکمت کی جمع ہے اور حقائق یہ حقیقت سے. ودقائقها یہ دقائق دقیق چیزوں کو کہتے ہیں. یہاں تک پہلے ترجمہ کرتے ہیں. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہے. ہر ایک چیز کو رب کریم کی طرف رجوع کرنا ہے.
تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بنا بر اس کے کہ اس نے انعام فرمایا ہمارے اوپر سابقہ نعمتوں سے بھی اور آنے والی نعمتوں کے ساتھ بھی، اور اس نے الہام فرمایا ہماری طرف حکمت کے حقائق کو اور ان کی دقائق کو، ان کی پیچیدہ اشیاء کو، چیزوں کو۔ والصلاۃ علی جمیع الانبیاء والاولیاء، اور رحمت کاملہ نازل ہو تمام انبیاء پر اور تمام اولیاء پر۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، نبی غیب کی خبریں دینے والے کو کہتے ہیں۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ خصوصاً علی نبینا محمد، رحمت کاملہ نازل ہو تمام انبیاء پر اور تمام اولیاء پر، خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ محددی، یہ محدد تحدید سے ہے، حدد یحدد تحدیدا فهو محدد، یہ محدد یہ اسم فاعل حد بیان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جہاد جہت کے جمع ہے، محددی جہات العدالتی، یہ جہاد جہت کے جمع ہے، طرف کو کہتے ہیں، اور جہاد اطراف کو کہتے ہیں۔ عدالت سے مراد شریعت مطہرہ ہے، اور جہاد سے اس کے اطراف مراد ہیں کہ شریعت مطہرہ کی جو اطراف ہیں ان کی حدود کو بیان فرمانے والے۔ وخاتمی فسر رسالتی، خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور ہم خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خاتم جو ہے تا کی فتح کے ساتھ وہ انگوٹھی کو کہتے ہیں، انگوٹھی کو، اور خاتم یہ اسم فاعل ہے، اور وہ خاتم اسم اعلیٰ ہے، انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور خاتم کسرہ کے ساتھ یہ اسم فاعل ہے، مراد اس کا آخر میں آنے والا آخر۔ فسر رسالتی، فس کہتے ہیں نگینے کو، اس انگوٹھے کے نگینے کو فس کہتے ہیں۔ فسر رسالتی، رسالت کے نگینے کی انگوٹھی، جس طریقے سے یہ انگوٹھی اس نگینے کو گھیرے ہوئے ہے، اسی طریقے سے جو رسالت کا نگینہ ہے، جو رسالت ہے، اس کو آقا کریم علیہ السلام گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنا، کوئی بھی رسول نہیں آنا، آپ آخری نبی ہیں، رسالت آپ پہ ختم، نبوت آپ پہ ختم ہے۔ جس طریقے سے یہ انگوٹھی اس نگینے کو مکمل طور پہ گھیرے ہوئے ہے کہ اس کا کوئی کونا، کوئی طرف بھی جو ہے اس انگوٹھے سے باہر نہیں ہے، اسی طریقے سے جو رسالت کا نگینہ ہے، یعنی جو رسالت ہے، جو انبیاء ہیں، وہ تمام کو آقا کریم علیہ السلام گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اس کے علاوہ رسالت حضور علیہ السلام پہ ختم ہے، آقا کریم علیہ السلام پہ نبوت ختم ہے۔ تو وہ خاتم فسر رسالتی، رسالت کے نگینے کی انگوٹھی۔ وعلی آلہ الواصلین، اور رحمت کاملہ نازل ہو وعلی آلہ، اس کی اس آل پر۔ آل کا بحث بھی پہلے آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ آل اصل میں اہل تھا، ہا کو پھر جو ہے وہ حمزہ سے واو سے تبدیل کیا، اس کو حمزہ سے تبدیل کیا، آل ہو گیا، جس طرح امام سیبوی کا قول ہے۔ اس طریقے سے اس میں بہت سا اشتقاق میں اختلاف وغیرہ ہے۔ بہرحال کیلو کال سے بچتے ہوئے اس سے آقا کریم علیہ السلام کی آل مراد ہے۔ وعلی آلہ الواصلین، اور آقا کریم علیہ السلام کی وہ آل، الواصلین، واصل کہتے ہیں پہنچنے والے، الواصلین الواصلین الی الحق، جو حق تک پہنچنے والے۔ رحمت کاملہ نازل ہو آقا کریم علیہ السلام کی اس آل پر، الواصلین الی الحق، جو حق تک پہنچنے والے ہیں۔ وہ اصحابہ الکاملین، اور آقا کریم علیہ السلام کے ان اصحاب پر، الکاملین جو کامل ہے۔ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، اور اس سے مراد آقا کریم علیہ السلام کو وہ اشخاص ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، حالت ایمان میں آپ کریم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو، اور اس کے بعد اسی ایمان کی حالت میں جو ہے ان کا وصال ہو گیا ہو، تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم دوبارہ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ الہدایت
امر من لديه وكل شيء يعود اليه له الحمد على ما انعم علينا ثوابك النعم ولواهقها والحم الينا حقائق الحكم ودقائقها والصلاه على جميع الانبياء والاولياء خصوصا على نبينا محمد محدد جهات العدالة وخاتم فسر الرسالة وعلى آله الواصلين وأصحابه الكاملين. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہے اور تمام اشیاء اسی کی طرف رجوع کریں گی یا کرتی ہیں. تمام اشیاء اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں. اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں بنا بر اس کے جو اس نے انعام فرمایا ہمارے اوپر سابقہ نعمتوں کے ساتھ اور آنے والی نعمتوں کے ساتھ, اور اس نے الہام فرمایا ہماری طرف حکمت کی حقائق کو اور اس کی دقائق کو, اور رحمت کاملہ نازل ہو تمام انبیاء پر اور تمام اولیاء پر, خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر, جو حد بیان کرنے والے ہیں عدالت کے اطراف کے, یعنی شریعت مطہرہ کی جو ہے وہ اطراف کی. عدالت سے اس لیے تعبیر کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت مطہرہ ہے وہ افراط اور تفریط سے پاک ہے, اور ایک بین ہے افراط اور تفریط کے, متوسط ہے بین الافراط و تفریط, اس لیے اس کو جو ہے صاحب کتاب نے عدالت سے وہ تشبیہ دی. عدالت کی یعنی شریعت مطہرہ کی اطراف کی حدود کو بیان فرمانے والے ہیں. رسالت کے نگینے کے لیے انگوٹھی ہیں, اور اس کی آل پاک پر جو حق تک پہنچنے والی ہیں, اور ان اصحاب کرام تک جو کاملین ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ناظرین یہاں تک اس کو پہلے سبق کو یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ دوسرے سبق کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.